یہ جاگیر بسم اللہ سے یہ جاگیر سیدہ سچینی کے سیدہ سچین کے تیسرے حاکم کے تیسرے کے بعد پھر یہ چوتھے امام کے پھر چلی گئی یہ بنی امیہ کے پاس، بنی امیہ کے بعد چلی گئی یہ بنی عباس کے پاس۔ کیا بات، ایک پہلا خلیفہ آیا تھا بنی عباس کے بعد عمر بن عبدالعزیز، جس نے فتح کو دوبارہ سیدہ کے حوالے کیا تھا، اولاد زہرا کے حوالے کیا تھا، لیکن یہ 6 ماہ تک صرف اولاد زہرا کے پاس رہی تھی، دوبارہ پھر واپس چھین لی گئی تھی۔ اب جب بی بی سے یہ جاگیر چھینی گئی، زیادہ سے زیادہ 4-5 منٹ کا فضائل اور پڑھوں گا اور اگلی دلیل دے کے نتیجہ ختم کروں۔ جب بی بی سے جاگیر چھینی گئی تو اس دن جب بی بی دربار میں آئی ہے، میں مصاحب نہیں پڑھنے لگا، میں فضائل پڑھنے لگا، اس دن بی بی بڑے جلال میں آئی تھی۔ ام ایمن روایت کرتی ہے کہ اس دن بی بی اپنا مکنا اوڑھ رہی تھی، چادر لے رہی تھی اور جلال کی حالت میں کہہ رہی تھی ہوشیار ہو جب تیرے مقابلے میں بطول آ رہی ہے۔ میں نے اس شہزادی کا مقدمہ پڑھ کے جیلیں کاٹی ہیں، میں نے 3 سال اس مقدمے پہ اپنی پوری ریسرچ کی ہے، اس کا میں نے ایک کونا بھی خالی نہیں چھوڑا، ایک گوشہ بھی خالی نہیں چھوڑا۔ اور میری 2 دن قبل اس خاتون سے بات ہوئی، اس بہن سے بات ہوئی ہے جس نے حق زہرا کی بات کی ہے۔ میں نے کہا دنیا کی کسی عدالت میں بلائیں، ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہ ہو، ہم دنیا کی ہر عدالت سے منوا کے آئیں گے کہ زہرا کے دشمن پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت، ہم منوائیں گے۔ اتنے انبار ہیں کتابوں کے، اتنے انبار ہیں کتابوں کے، ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی، دلیلیں کہاں سے کہاں تک چلی جائیں گی۔ پھر ہم صرف وراثت تک نہیں رکیں گے، ہم خلافت بھی واپس لے کے آئیں گے۔ اس دن جناب سیدہ جب دربار میں آئی ہیں تو بی بی کے گھر کے 2 دروازے مسجد میں آتے تھے، ایک پہلا جو گھر کے اندر سے آتا تھا، دوسرا جو باہر سے آتا تھا۔ بی بی گھر والے دروازے سے نہیں آئی، بی بی گھر والے دروازے سے آتی تو مورخ کہہ دیتا کہ سیدہ تو معمول میں جیسے آتی تھی ویسے، بی بی اس دن بیرونی دروازے سے آئی، بیرونی دروازے سے آ کے بی بی دربار میں کھڑی ہوئی، دربار میں کھڑی ہو کے بی بی نے اتنا فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اتنا فصیح و بلیغ خطبہ دیا، عقلیں حیران ہو جائیں۔ خطبہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، 2 سطریں اس میں سے پڑھ دیتا ہوں۔ بی بی نے اللہ کی حمد کی، اپنے بابا کی تعریف و توصیف کی، اپنے شوہر علی کی ولایت دشمن کے سامنے پڑھی، اسے کہتے ہیں مبلغہ ولایت علی، اپنے شوہر کی ولایت پڑھی۔ پڑھنے کے بعد بی بی نے کہا تم ہم سے موازنہ کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تم نے ہم سے حکومت چھین لی ہے، تم جانتے نہیں تم بیٹیاں دفن کرتے تھے، میرے باپ نے احترام سکھایا۔ زمیندار بندے بیٹھے ہیں کچی زمین پہ، کچی سڑک پہ، کچی جگہ پہ، ایک گڑھا سا بن جاتا ہے، اس گڑھے میں جب بارش کا پانی اکٹھا ہو تو وہ سیدھا اس گڑھے میں جاتا ہے، اسے اردو میں کہتے ہیں کھدال۔ بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تم وہی لوگ نہیں ہو جو کھدالوں سے پانی پیتے تھے، تمہیں عزت سے جینا ہم نے سکھایا، تمہیں معاشرے میں رہنے کی آداب ہم نے سکھائے۔ بی بی نے کہا تم نے مجھ سے میری جاگیر چھینی ہے، تیرے پاس کیا نس ہے، تو نے کیسے چھین لی؟ اس کا میرے پاس یہ نس ہے کہ تیرا بابا کہہ کے گیا تھا کہ ہم کوئی وارث نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، اتنا کہنا تھا۔ بی بی کے چہرے میں مسکراہٹ آئی، بی بی نے کہا اچھا ہوا تو نے پہلی دلیل یہ دے دی، کیا کہا تھا میرے بابے نے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو پھر تو بتا تو میرے بابے کے تخت میں کیسے بیٹھ گیا؟ ہوئے 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 ہوئے، اچھا میں بیٹی ہو کے وارث نہیں، تو تخت پیغمبر پہ کیسے یا تم ممبر رسول پہ کیسے؟ بی بی کا تیرے پاس کوئی نص ہے تو لے کے آ، اسے کا ایک حدیث ہے۔ بی بی کا کون سی حدیث ہے جو میرے بابا نے تمہیں سنائی؟ بنتا تو میرا تھا کہ مجھے بتا کے جاتے کہ زہرا میرے بعد یہ جاگیر نہ مانگنا، مجھے چھوڑ کے جو مباہلہ کی صدیقہ ہے اسے چھوڑ کے تجھے حدیث سنائی۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ اس نے کہا حدیث ہے میرے پاس کہ نبی نے فرمایا تھا کہ ہم گروہ انبیاء جو چھوڑتے ہیں اس میں امت کا حق ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ بی بی نے کہا اچھا اس کے علاوہ کوئی حدیث؟ اس نے کہا بس یہی حدیث ہے۔ توجہ سننا، آخری جملہ کہنے لگا بس یہی حدیث ہے۔ بی بی نے کہا اگر تو کہے تو میں تمہیں آیت سناؤں؟ بی بی کون سی آیت؟ بی بی کہتی ہے خدا قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد کو ماں باپ کی وراثت میں حصہ دار رکھا ہے۔ اس کا بی بی میرے پاس حدیث ہے۔ بی بی نے کہا میں تجھے دوسری آیت سنا دیتی ہوں۔
خدا کہتا ہے بیٹی باپ کے وراثت میں حصے دار ہوتی ہے. اس کا بیوی میرے پاس حدیث ہے, بیوی نے کہا رک میں تجھے تیسری آیت سنا دیتی ہوں. خدا کہتا ہے ہم نے آل یعقوب کو یعقوب کا وارث بنایا تھا. اس کا بیوی میرے پاس حدیث ہے, بیوی نے کہا رک میں تجھے اگلی آیت سنا دیتی ہوں. خدا کہتا ہے ہم نے ہارون کو موسیٰ کا وارث بنایا تھا. اس کا بیوی میرے پاس حدیث ہے, بیوی نے کہا میں اگلی آیت سنا دیتی ہوں. 40 آیتیں محمد کی بیٹی نے کھڑے ہو کے دربار میں ایک ہی لہجے میں سنا دی. 40 آیتوں کا سنانا تھا. حاکم دیکھ کے کہتا ہے زہرا میں حدیث پڑھ رہا ہوں, مقابلے میں حدیث نہیں کیا, تو قرآن کیوں لے کے آ رہی ہے؟ بیوی کا بس میں یہی سننا چاہتی تھی, اب تو نے منہ سے بول دیا, اب تو حدیث مانگ رہا ہے. جب میرے پاپا نے کہا تجھے حدیث لکھ دوں, تو نے کہا تھا قرآن کافی ہے. تب تو قرآن کو معتبر سمجھتا رہا. زندگی میں حق زہرا کو کبھی نہ بھولا, محمد کی بیٹی کی حق پہ کبھی پردہ نہ ڈالنے دے. یہ وہ حق ہے جس نے نسلوں کو شیعہ کر دیا. 12 اماموں کی محنت ایک طرف, اکیلی زہرا کا 4 گھنٹے جانا ہے. آج بھی کسی شیعہ سے پوچھو کیا پڑھ کے شیعہ ہوا ہے, وہ کہتا حق زہرا. لوگ بیٹیاں زندہ دفن کرتے تھے. احترام کس نے سکھایا؟ بیٹی کو تعلیم کس نے دلوائی؟ بیٹی کو عزت سے رخصت کس نے کیا؟ بیٹی کو باپ کی وراثت میں حصے دار کس نے بنایا؟ نبی نے. پھر رو سکو تو رو لینا, بات چیخنے کی ہو تو چیخ لینا. جس نے کائنات کی ہر بیٹی کو اس کا حق دلوایا تھا, اسی کی اپنی بیٹی حق مانگ. اللہ اولاد کی زندگیاں کرے, اللہ بیٹیوں والے ہو نصیب, اللہ بیٹیوں کے اچھے کرے. شریعت محمد میں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں بیٹی باپ کی وراثت میں بیٹی کی طرح حصے دار ہوتا ہے, حصہ ہے اس میں. لیکن شوکت بھائی, کامران بھائی, ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں بچیوں کی تربیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ اکثر بہنیں بھائیوں سے حق نہیں لیتی. شرعی طور پہ انہیں ممانعت نہیں, وہ لے سکتی ہے. یہ گھر کی تربیت ہوتی ہے, ماحول کی تربیت ہوتی ہے. باپ زندگی میں کہنا کہ بیٹا میں تجھے اپنی پراپرٹی میں حصہ دینا چاہتا ہوں, رو کہتی نا بابا تیری جگیر تیرے بیٹوں کو میں سوکھی سے بھی گزارا کر لوں گی. میرے بھائیوں کے محل بنے, میرے بھائیوں کے گھر آباد ہو جائیں. میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے, بھائی بہن کو کہتے ہیں میں تجھے تیرا حق دینا چاہتا ہوں, رو کے ماتھا چوم کے کہتی تو نے کہہ دیا میرا ہو گیا, اب مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس تو اتنا کر, تو میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. ساری زندگی اللہ تیری جوانی, اللہ تیرے نصیب اچھے کرے. میں نے اپنی آنکھوں سے کامرا منظر دیکھا ہے, بہنیں عدالت میں بھائیوں کو جگیر پہ دستخط کر کے بھائیوں کے ہاتھ پہ کاغذ دیتی ہے, ماتھا چوم کے کہتی میں نے اپنا حق تجھے دے دیا ہے. ایک حق میں نے تجھ سے مانگ کے لینا ہے, کفن مجھے دینا ہے تمہیں. کفن میں نے نہیں تجھے چھوڑنا, مجھے کفن میرے پے کے گھر سے آنا چاہیے. مجھے بول کے بتاؤ اونچی آواز میں رونے والا, بہنیں بھائیوں کو حق دیتی ہیں, بہنیں بھائیوں کو حق دے دیتی ہے نا. مجھے اس ممبر کی عزت کی قسم ہے, ایک بار بھی حاکم بی بی سے کہہ دیتا زہرا مجھے یہ جگیر چاہیے, سخی باپ کی بیٹی تھی, لمحہ دیر نہ کرتی, جس کی ماں نے ساری دولت دے دی تھی, خدیجہ کی بیٹی دربار میں جگیر دے کے آ جاتی. حاکم نے مانگا نہیں بلکہ کہا زہرا تو جھوٹ بول, یہ جگیر تیری ہے ہی نہیں. کوئی سنی بیٹھا سر پہ قرآن رکھ کے بنتا تھا محمد کی بیٹی سے گواہ مانگو, چلی جو گئی تھی. گئی بیٹی بھی کبھی کسی نے دروازے سے واپس بھیجی. 1400 سال کے بعد ہم اتنے مجبور ہیں, علی کے فضائل لوگوں نے چھپائے ہیں, زہرا کے مصائب چھپائے ہیں.